الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم۔ ہدیہ درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ سادات ذی وقار، علماء اہل سنت، قرائے ذی شان، نہایتی قابل احترام معزز حاضرین سامعین، آج کا یہ عظیم الشان خوبصورت پروگرام لبیک یا رسول اللہ کانفرنس اور میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے خوبصورت جلوے جنہیں پانے کے لیے آج شفیع رادرم اور گرد و نواح کے خوش نصیب اہل محبت موجود ہیں۔ بڑی خوبصورت آپ دو تقریریں سن چکے ہیں۔ اپنے خطیب محترم جو میرے عزیز ہیں بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور ایک اٹھتی ہوئی جوانی علامہ محمد امام عاصم سے وہ خوبصورت گفتگو جو عقیدے سے، محبتوں سے اور امام الانبیاء کی نورانیت سے لبریز گفتگو تھی۔ شاہ جی قبلہ کی نعت تو ہم شفیل میں بیٹھے بٹھائے مدینہ پاک کی گلیوں کی سیر کر رہے تھے، اور یقیناً ایسی خوبصورت مجالس کے اندر آنے کا یہی فیضان ہے، یہی اس کا نتیجہ ملتا ہے کہ جو بھی اسٹیج پر آتا ہے وہ محبتوں کی خیرات تقسیم کرتا جا رہا ہے۔ اور عزیزم امام عاصم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا مرکزی اجتماع نہیں ہے، یقیناً ہر دن کے اندر 3 4 ایسی مجالس حضور پیر صاحب قبلہ کی زیر قیادت و سیادت۔ ایک ہفتہ پہلے ہم سکاٹ لینڈ کی سرزمین پر تھے، وہاں کی بڑی ٹھنڈی سرزمین، مسلک کے اعتبار سے ٹھنڈی، مساجد میں اعتبار کے آنے سے ٹھنڈی، ہر اعتبار سے ٹھنڈی، پر قربان جائیں عیدگاہ شریف والوں پر۔ سکاٹ لینڈ کی سرزمین پر وہ درد تقسیم کیا کہ جس مسجد میں گئے مجمع سماتا ہی نہیں تھا۔ رات کے 2 3 بجے تک اہل محبت کی آمد و رفت ہے۔ ان تمام رنگوں کو دیکھ کر ماننا پڑتا ہے یہ اپنا رنگ نہیں، یہ مدینہ پاک کا رنگ ہے، یہ مدینہ پاک کے جلوے ہیں۔ آج جو میں نے گفتگو عرض کرنی ہے بالکل مختصر اور بہت جلدی میں ایک بڑا خوبصورت اعلان کرنے والا ہوں۔ پروردگار عالم نے تبلیغ کا ایک طریقہ بتایا۔ در بدر لوگ تبلیغ کا بہانہ لے کر پھر رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور، کریا بکریا، کو بکو، ہائے تبلیغ ہائے تبلیغ۔ پر آؤ ذرا قرآنی تبلیغ کیا ہے، آؤ ذرا ہم اس تبلیغ کو دیکھیں جو قرآن کریم نے طریقہ سکھایا، اور جب آپ اس انداز کو، اس طریقے کو سنیں گے آپ کو عیدگاہ شریف کے انداز پر ناز آ جائے گا۔ پروردگار عالم نے تبلیغ کا انداز بتایا، فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے سفید چادر اوڑھنے والے پیارے حبیب اٹھئے اور سب سے پہلے اپنے آپ کو قوم کے سامنے نمونہ بنا کر پیش فرمائیے۔ رحمت دو عالم تو سراپا اللہ کی خشیت کا مظہر ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کی بات نہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی مکہ پاک کے اندر عورتیں جب آپس میں ایک دوسرے کو کوئی تسلی دینے کی بات کرتی تو ایک ہی قسم ہوا کرتی تھی، چونکہ ابھی قرآن تو اترا نہیں، ابھی تو اعلان نبوت ہوا نہیں، تو وہ عورتیں اور وہ مرد کون سی قسم اٹھایا کرتے تھے؟ آج بھی تاریخ گواہ ہے، ان کی ایک ہی قسم ہوا کرتی تھی، ہمیں محمد کی حیا والی نگاہوں کی قسم، ہمیں محمد کی خوبصورت اداؤں کی قسم۔ تو میرے آقا تو ہیں ہی سراپا اللہ کی خشیت کا مظہر،
اللہ نے فرمایا پیارے حبیب آپ خود اپنے آپ کو اللہ کی تنزیل کا نمونہ پیش فرمائیں. بات پوری ہو گئی. مولا دوسرا انداز فرمایا انذر عشیرتک الاقربین. بس ہو کر کہو سبحان اللہ. انذر عشیرتک الاقربین. پیارے حبیب یہ اپنا رنگ اپنے خاندان پر چڑھائیں. اللہ پیارے حبیب اللہ نے جو آپ کو یہ رنگ دیا اپنی اقربا پر وہ رنگ چڑھائیں. مولا رنگ چڑھ گیا. اب اگلا حکم فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اب بڑی حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں. 3 انداز بتائے. پہلا انداز اپنے آپ کو پیش کریں. دوسرا انداز اپنے خاندان پر رنگ چڑھائیں. تیسرا انداز اپنے چاہنے والوں کو بھی اسی راستے پر بلائیں. جب ہم قرآن کریم کے 3 انداز کو دیکھتے ہیں، قرآن کریم کا جو رنگ ہے، جو انداز ہے، اس انداز کو دیکھ کر پڑھ کر سمجھ کر جب ہم عیدگاہ شریف کی طرف دیکھتے ہیں تو الحمدللہ سب سے پہلے حضرت صاحب نے اپنی ذات کو بطور نمونہ پیش فرمایا. اور جب خاندان پہ رنگ چڑھانے کی بات آتی ہے آپ نے اپنے شہزادے کو پیش فرمایا. لوگوں آؤ میرا شہزادہ ہے، دیکھو مصطفیٰ کی عطائیں دیکھنی ہو، کملی والے کا عشق دیکھنا ہو، مدینہ پاک کی خیرات دیکھنی ہو. باپ کے پاس بھی وہی جلوے، اولاد کے پاس بھی وہی جلوے. کیونکہ انذر عشیرتک الاقربین یہ رنگ ہے چڑھا ہوا. ضروری بات اب کرنے والا ہوں. فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اپنے آپ کو بھی پیش کر لیا، خاندان کو بھی پیش کر لیا. اب دوسروں کو بلاؤ. سبحان اللہ. اس لیے کہ ہر آنے والا آتے وقت دیکھے گا ہمارے مرشد کا اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، خاندان کے ساتھ کیسا ہے، اولاد کے ساتھ کیسا ہے، ازدواجی زندگی میں کیسا ہے، باہر والی زندگی میں کیسا ہے. آج ہم نے دیکھا اگر گھر کی زندگی ہے تو باہر کی ناکام ہے، اگر باہر کی کامیاب ہے اندر کی زندگی ناکام ہے. میرے آقا سے پوچھا گیا ای الرجل خیر یا رسول اللہ، حضور یہ بتائیں بہترین انسان کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا خیر لأہلہ، بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں بڑا اچھا ہو، جو اپنے گھر کے اندر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مرید کو فقط مرید نہ سمجھے، اسے اپنے خاندان کا فرد سمجھے، اسے اپنی جماعت کا ایک فرد سمجھے. اس رنگ کے اندر اپنے آپ کو رنگ کر. اب جب وہ دعوت دے گا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اب لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں. میں حیران ہوں، علماء کرام تشریف فرمائے. اللہ فرماتا ہے سبیل ربک، جو اللہ کا راستہ ہے اس راستے کی طرف بلاؤ. مولا ہم تیرے راستے کا تعین کیسے کریں؟ اے اللہ تو دیکھنے میں نہیں آتا، سننے میں نہیں آتا. رومی فرماتے ہیں قول آرا لحن نے آواز نے. مولا تیرا قول تو ہے پر آواز کوئی نہیں. مولا تیرا قول تو ہے پر لہجہ کوئی نہیں. مولا تیرا راستہ تو ہے پر وہ نظر نہیں آتا. مولا ہم تیرا راستہ تعین کریں، راستہ اپنائیں تو کس طرح؟ پریشان تھے، مدینہ پاک سے آواز آئی، رحمت دو عالم کے گنبد خضرا سے آواز آئی میرے آقا بیمار ہیں. بیماری کی کیا جرت کہ حضور کے پاس آ سکے؟ حضور نے امت کو تعلیم دینی تھی. رحمت دو عالم بیمار ہیں. حضرت عباس اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں در اطہر پہ آتے ہیں. حضور نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں. میرے آقا کا ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پر، دوسرا ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر. حضور تشریف لا رہے ہیں. اپنے در اطہر سے، اپنے خوبصورت محل سے
حضرت صاحبزادہ والا شان آپ کا یہ جملہ مجھے تڑپا دیتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضور اپنے گھر مبارک سے، حضور اپنے حجرے مبارک سے. صاحبزادہ ذی وقار فرماتے ہیں نہیں نہیں، اپنے شاہی محل سے. اللہ اکبر، میرے آقا جلوہ گر ہوئے، محراب پاک کی طرف تشریف لا رہے ہیں. ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پر، دوسرا ہاتھ علی المرتضیٰ کے کندھے پر. تو حضور کے دائیں پیر کا جو انگوٹھا مبارک ہے اس کے ساتھ زمین پر ایک لکیر لگ رہی تھی. وہ لکیر درِ اطہر سے چلی اور محراب پاک تک پہنچی. جب حضور محراب پر کھڑے ہوئے اس لکیر مبارک کو دیکھا. سبحان اللہ، ایک دفعہ محبت سے کہو سبحان اللہ. امام الانبیاء نے لکیر مبارک کی طرف دیکھ کر فرمایا اے نام مصطفیٰ پر قربان ہونے والو، ھذا صراطی مستقیم. رحمت دو عالم نے تمہارے لیے راستہ متعین کر دیا. اے اللہ کے راستوں کو ڈھونڈنے والوں کو کون سا ہے؟ راستہ کوئی خدا کا ہے جس راستے پر مدینے پاک والے کے نشان موجود ہیں. ھذا صراطی مستقیم. یہ حدیث بخاری شریف میں سارے پڑھتے ہیں، سارے مانتے ہیں، لیکن اس حدیث کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک نقطہ ہے جو نہیں سمجھے. وہ نقطہ میں حضور پیر صاحب قبلہ اور شہزادہ والا شان اور شاہ جی قبلہ کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ مبارک لکیر شروع کہاں سے ہوئی، ختم کہاں پر ہوئی. ارے وہ مبارک لکیر شروع ہوئی ہے تو در رسول پاک سے. لکیر ختم ہوئی ہے تو محراب پاک پر. پتا چلا میرے آقا نے راستہ متعین کر دیا. جو میرے در سے شروع ہوتا ہے میرے محراب پہ ختم ہوتا ہے. اے صحیح راستے کے متلاشیوں، ماننا پڑے گا نہ محراب کے بغیر گزارا ہے، نہ در رسول کے بغیر گزارا. ہم نے دیکھے بے شمارے سے بڑے بڑے تبلیغ و دین کے دعوے دار در چھوڑ دیا، اور بڑے علی علی کے نعرے لگانے والے دیکھے مسجدیں چھوڑ دی. میں ایک ملنگ کو پوچھا کہ مسیحی کدے نظر نہیں آیا ہو؟ آگے جس دن دے بابے اور شہید ہوئے سیدھا نہیں گیا مسجد. اللہ اکبر. سنیوں، اپنے سنی ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرو. وہ مبارک راستہ جو در رسول سے شروع ہوا، محراب رسول پہ اختتام پذیر ہوا، یہی وہ سیدھا راستہ ہے. ھذا صراطی مستقیم. اور جب آپ محراب سے چلو گے در رسول تک، اس مبارک راستے پر چلو گے، جب آپ در حبیب تک پہنچو گے، در رسول تک پہنچو گے، تو سامنے جو صدا تمہیں نظر آئے گی ادھر تمہیں ایک ہی نعرہ لگانا پڑے گا، لبیک اللہ لبیک لبیک لبیک. آستانہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کا ایک ہی دستور، اپنے غلاموں کو رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دو، در محبوب تک پہنچا دو. چند دن پہلے مجھے عزیزم خطیب الرحمان نے ایک بات سنائی، حضرت میں بڑا خوش ہوا. آپ کی میت میں ایک دو نہیں کئی ہزار لوگ عمرہ شریف پہ جاتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں. اور جب مدینہ پاک پہنچے تو خطیب صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں صاحب نے فرمایا کہ اب یاد رکھنا، اب کوئی میرے سامنے ہاتھ باندھنا یہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں، مرشد کا کام ہے آقا کی بارگاہ تک پہنچا دیں. اب میں نے اپنے غلاموں کو حضور کے حوالے کر دیا، اور جس بارگاہ کے حوالے کیا ہے اس بارگاہ سے جو آواز آئے تم وظیفہ بنا لو، لبیک لبیک. مجھے گفتگو کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اب آپ وہ گفتگو سننے والے ہیں، وہ چہرہ دیکھنے والے ہیں، وہ خوبصورت